الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. نبذة تاريخية عن نشأة علم المصطلح والأطوار التي مر بها. علم اصول حدیث کی نشأت اور ان حالات کے بارے میں جن سے علم اصول حدیث گزرا. تاریخی جائزہ، یعنی تاریخی جائزہ علم اصول حدیث کی نشأت کے بارے میں اور ان حالات، ان ادوار کے بارے میں جن سے علم اصول حدیث گزرا. علم حدیث میں بحث کرنے والا محقق ملاحظہ کرتا ہے یا ملاحظہ کرے گا کہ علم روایت اور نقل اخبار کی بنیادیں اور اساسی ارکان موجود ہیں کتاب عزیز اور سنت نبویہ میں. قرآن شریف اور حدیث شریف میں علم روایت اور نقل اخبار کی بنیادیں اور اساسی ارکان موجود ہیں. جیسا کہ قرآن شریف میں اللہ رب العزت کا ارشاد موجود ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق بنبأٍ کوئی خبر لے کر آئے فتبینوا، تو تم خوب تحقیق کرو، خوب چھان بین کرو. اور حدیث شریف میں نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، نضر اللہ امرأ سمع منا شیئا فبلغه کما سمع. اللہ رب العزت اس انسان کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی چیز سنی. کوئی چیز یعنی حدیث. اللہ رب العزت اس انسان کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی حدیث سنی، بس اس کو ویسے ہی پہنچا دیا جیسے کہ اس کو سنا. فرب مبلغ او عام سامع، تو بسا اوقات وہ شخص جس کو حدیث پہنچائی جاتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے سامع سے، سننے والے سے. ہوتا ہے ایسا. اور ایک دوسری روایت میں ہے، فرب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ، کہ بسا اوقات دین کی سمجھ رکھنے والا شخص ایسے شخص کو دین کی بات پہنچاتا ہے جو اس سے زیادہ فقیہ ہوتا ہے، جو اس سے زیادہ جاننے والا ہوتا ہے. ایک مرتبہ اور دیکھیں، بسا اوقات دین کی سمجھ رکھنے والا ایسے شخص کو دین کی بات پہنچاتا ہے جو اس سے زیادہ سمجھ رکھنے والا ہوتا ہے. ورب حامل فقہ لیس بفقیہ، اور بسا اوقات دین کی سمجھ رکھنے والا، فقہ کو اٹھانے والا خود فقیہ نہیں ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے بسا اوقات کہ کوئی شخص مسئلہ آپ کو بتا دیتا ہے لیکن وہ در حقیقت آپ سے زیادہ نہیں جانتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو وہی بات ہے کہ رب حامل فقہ، کہ بسا اوقات دین کی سمجھ رکھنے والا حقیقت میں فقیہ نہیں ہوتا ہے. ففی هذه الآیۃ الکریمۃ وهذا الحدیث الشریف، پس اس آیت کریمہ اور اس حدیث شریف میں مبدأ التثبت فی اخذ الاخبار، چھان بین کرنے کی اصل موجود ہے اخبار کو لینے میں. وکیفیت ضبطها بالانتباہ لها ووعیها، اور ضبطها میں ہا کا مرجع اخبار احادیث، اور حدیثوں کو ضبط کرنے کی کیفیت اور ان پر توجہ دینے، ان کو غور سے سننے اور ان کو یاد رکھنے کی کیفیت، اور دوسروں کے لیے ان کے نقل کرنے میں باریکی سے کام لینے کی اصل موجود ہے. بس اس آیت کریمہ اور اس حدیث شریف میں اخبار کو لینے میں چھان بین کرنے کی اصل موجود ہے، اور حدیثوں کو محفوظ کرنے، ضبط کرنے اور ان پر توجہ دینے
اور ان کو یاد رکھنے کی کیفیت کے بارے میں کیفیت کی اصل موجود ہے، اور دوسروں کے لیے احادیث کو نقل کرنے میں باریکی سے کام لینے کی اصل موجود ہے۔ امتثالا لامر اللہ تعالی ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم قد کان الصحابہ رضی اللہ عنہم یتثبتون فی نقل الاخبار وقبولها۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کی بجاوری کرتے ہوئے صحابہ اخبار کو نقل کرنے اور ان کو قبول کرنے میں باریکی سے کام لیتے تھے۔ یتثبتون چھان بین سے کام لیتے تھے، چھان بین کرتے تھے، تحقیق کرتے تھے۔ فقط لا سیما اذا شکوا فی صدق الناقل لہا، خاص طور پر جب ان کو اخبار کو نقل کرنے والے کی صداقت میں شک ہوتا تو وہ خود بہت زیادہ چھان بین کرتے اور تحقیق کرتے۔ پھر کیا ہوا؟ فظہر بناء علی ھذا موضوع الاسناد وقیمتہ فی قبول الاخبار اور ردھا، پس اسی بنیاد پر اسناد کا موضوع اور اسناد کی اہمیت وجود میں آئی۔ ظاہر ہوا یعنی وجود میں آیا۔ پس اسی بنیاد پر، اسی بنا پر اسناد کا موضوع اور اس کی قیمت، اس کی اہمیت کا موضوع وجود میں آیا۔ اخبار کو قبول کرنے یا قبول نہ کرنے کے سلسلے میں، اخبار کو لینے یا نہ لینے کے سلسلے میں، اخبار کو قبول کرنے یا ان کو رد کرنے کے سلسلے میں اسناد اور اس کی اہمیت کا موضوع وجود میں آیا۔ وقد جاء فی مقدمۃ صحیح مسلم عن ابن سیرین قال، چنانچہ صحیح مسلم کے مقدمے میں ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں محدثین اسناد کے بارے میں سوال نہیں کرتے تھے، لیکن جب فتنہ واقع ہوا تو کہتے کہ ہمارے لیے اپنے رجال کے نام بتاؤ، یعنی ہم سے اپنے ان راویوں کے نام بتاؤ جن سے تم نے یہ حدیث لی ہے۔ پس اہل سنت والجماعت کی طرف دیکھا جاتا، یعنی اگر وہ راوی اہل سنت والجماعت سے ہوتے فیوخذ حدیث، تو ان کی حدیث کو لے لیا جاتا، اور اہل بدعت کو دیکھا جاتا، یعنی وہ راوی جن سے اس نے حدیث لی ہے، کسی نے حدیث لی ہے، وہ بدعتی ہے، تو پھر فلا یؤخذ حدیث، ان کی حدیث کو نہیں لیا جاتا۔ تو اہل بدعت کو دیکھا جاتا تو ان کی حدیث کو نہیں لیا جاتا۔ یہاں تک بات ہو بھی چکی تھی، میں نے دہرا دیا تاکہ بات اور اچھے سے ذہن میں بیٹھ جائے، اور امید ہے بات ذہن میں اچھے سے آ گئی ہوگی۔ آ گئی کہ نہیں آئی؟ ماشاء اللہ۔ آگے دیکھیے، پورا کرنا ہے یہ۔ وَبِنَاءً عَلَىٰ أَنَّ الْخَبَرَ لَا يُقْبَلُ إِلَّا بَعْدَ مَعْرِفَةِ سَنَدِهِ فَقَدْ ظَهَرَ عِلْمُ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ، اور چونکہ خبر کو قبول نہیں کیا جائے گا مگر اس کی سند کی معرفت کے بعد، تو اس بنیاد پر علم جرح و تعدیل کا وجود ہوا، ظاہر ہوا، وجود ہوا۔ تو وہ بناء علی، اور اس بنیاد پر کہ خبر کو اس کی سند کی معرفت کے بعد ہی قبول کیا جائے گا، لہذا اسی بنیاد پر علم جرح و تعدیل کا وجود ہوا، ظہور ہوا، وجود میں آیا۔ سمجھ رہے نا؟ علم جرح و تعدیل کسے کہتے ہیں؟ علم جرح و تعدیل کہتے ہیں جس علم میں، جس فن میں حدیث کے جو راوی ہیں ان کے بارے میں، ان پر کلام ہوتا ہے، ان کے بارے میں کلام ہوتا ہے، یعنی ان کے جو عیوب ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں،
اسی طریقے سے جو ان کی خوبیاں ہیں، جو ان کے اندر خوبیاں ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں، اس علم کو علم جرح و تعدیل کہتے ہیں۔ سمجھے بات؟ اب آپ کہو گے تو جائز نہیں ہے، کسی کے عیب بیان کرنا تو جائز نہیں ہے، کیوں؟ تو یہاں پر ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ ضروری ہے راویوں، ہاں حدیث کی بات ہے، دین کا معاملہ ہے، یہ راویوں میں جو خامیاں ہیں، جو کمیاں ہیں، ان کو بتانا ضروری ہے، کیونکہ اگر نہیں بتائیں گے تو کیسے معلوم ہوگا کہ کون راوی کیسا ہے، ہاں دین کا معاملہ جو ہے پھر ادھر سے ادھر ہو جائے گا۔ اگر ہر ایک سے حدیث لے کر آگے بیان کر دی جائے یا اس پر عمل کیا جانے لگے تب تو جو ہے معاملہ درہم برہم ہو جائے گا۔ تو دیکھنا ضروری ہے، راویوں میں جو عیب ہیں ان کو بتانا، دوسروں سے بیان کرنا ضروری ہے تاکہ لوگ جو ہے ان سے ہوشیار رہیں۔ اسی طرح اگر خوبیاں ہیں تو وہ بھی بتانا ضروری ہے تاکہ لوگ ان کی حدیثوں کو، ان سے مروی حدیثوں کو اچھے سے توجہ سے سنیں اور ان پر عمل کریں کہ یہ عظیم لوگوں نے اس حدیث کی روایت کی ہے۔ سمجھ رہے بات؟ ہاں تو وبناء علی، اور چونکہ اور اس بنا پر کہ خبر کو قبول نہیں کیا جائے گا مگر اس کی سند کے معرفت کے بعد، مثبت ترجمہ زیادہ مناسب ہے، اور اس بنا پر کہ خبر کو اس کی سند کی معرفت کے بعد ہی قبول کیا جائے گا، اس بنیاد پر علم جرح و تعدیل ظہور میں آیا، وجود میں آیا۔ والکلام علی الروات، اور راویوں پر کلام یا راویوں پر گفتگو شروع ہوئی، راویوں پر گفتگو شروع ہوئی۔ ومعرفت المتصل او المنقطع من الاسانید، اور سندوں میں سے متصل یا منقطع کی معرفت کی گئی، پہچانا گیا، سندوں میں سے متصل یا منقطع سند کو پہچانا گیا۔ ومعرفت العلل الخفیہ، اور پوشیدہ علتوں کی معرفت کی گئی، پوشیدہ کمزوریوں کو معلوم کیا گیا۔ وظہر الکلام فی بعض الروات، اور بعض روات پر کلام وجود میں آیا، کلام ظاہر ہوا، اور بعض روات پر جرح، کلام سے مراد ہے یہاں پر اصل میں جرح، اور بعض روات پر جرح کا وجود ہوا، یا کلام ہی لگا لو، بعض روات پر کلام وجود میں آیا۔ لیکن علی قلت، لیکن قلیل، کیوں؟ لقلت الروات المجروحین فی اول الامر، ابتدائی دور میں مجروح راویوں کی قلت کی وجہ سے، ابتدائی دور میں مجروح راویوں کے قلیل ہونے کی وجہ سے بعض روات پر جو جرح کی جاتی تھی وہ کم ہی کی جاتی تھی، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابتدائی دور میں معاملات بڑے اچھے تھے، سب نیک لوگ تھے، اور اس طریقے سے نبی کریم علیہ السلام کی طرف جھوٹ منسوب نہیں کیا جاتا تھا، لیکن بعد میں جو ہے وہ سب اختلافات ہوئے تو پھر محدثین چھان بین کرنے لگے، لیکن ابتدائی دور میں ایسا زیادہ نہیں تھا۔ اسی وجہ سے کہا وظہر الکلام فی بعض الروات، اور بعض روات پر کلام کا وجود ہوا لیکن یہ قلیل تھا، کیوں؟ ابتدائی دور میں مجروح راویوں کے قلت کی وجہ سے، قلیل ہونے کی وجہ سے، کم ہونے کی وجہ سے۔ سمجھے بات؟ چلیں آگے۔ ثم توسع العلماء في ذلك حتى ظهر البحث في علوم كثيرة تتعلق بالحديث من ناحية ضبطه وكيفية تحمله وأدائه ومعرفة ناسخه من منسوخه وغريبه وغير ذلك، إلا أن ذلك كان يتناقله العلماء شفويا۔ یہاں تک بات پہنچی، پھر دیکھیے ثم توسع العلماء في ذلك، پھر اس سلسلے میں علماء نے
وسعت اختیار کی۔ پھر اس سلسلے میں علماء نے وسعت اختیار کی، پھر کیا ہوا؟ حتی ظہر البحث فی علوم کثیرۃ تتعلق بالحدیث، یہاں تک کہ حدیث سے متعلق بہت سارے علوم میں بحث کا وجود ہوا، بحث کا ظہور ہوا، بحث ظہور عام ہوئی، بہرحال کچھ بھی لگا سکتے ہیں۔ پھر اس سلسلے میں علماء نے وسعت اختیار کی، یہاں تک کہ حدیث سے متعلق بہت سارے علوم میں بحث کا ظہور ہوا، بحث کا ایجاد ہوا، بحث وجود میں آئی۔ الٹا ترجمہ لگائیں گے، ٹھیک ہے؟ من ناحیت ضبطہ، جیسا کہ من یہ بیانیہ ہے، جیسا کہ حدیث کو ضبط کرنے کا پہلو، و کیفیت تحمل و ادائی، اور حدیث کو اخذ کرنے اور دوسروں کو دینے کی کیفیت، اور حدیث کے ناسخ، منسوخ، اور حدیث کے غریب، اور اس کے علاوہ دیگر احادیث کی معرفت کی بحث وجود میں آئی۔ الا ان ذلك كان تناقله العلماء شفويا، لیکن یہ ساری بحثیں علماء کیسے کرتے تھے؟ زبانی کرتے تھے، لیکن یہ تمام علوم علماء زبانی منتقل کرتے رہتے تھے، ایسے بھی کر سکتے ہیں۔ کان يتناقله العلماء شفويا زبانی، مگر یہ سب علوم علماء زبانی منتقل کرتے رہتے تھے، یعنی لکھتے نہیں تھے۔ سمجھے بات؟ پھر دیکھیے، پھر علماء نے اس سلسلے میں وسعت اختیار کی، یہاں تک کہ حدیث سے متعلق، الٹا ترجمہ، یہاں تک کہ حدیث سے متعلق بہت سارے علوم میں بحث کا ظہور ہوا، جیسا کہ حدیث کو ضبط اور محفوظ کرنے کا پہلو، ناحیہ مانے پہلو، جیسا کہ حدیث کو ضبط اور محفوظ کرنے کا پہلو، اور حدیث کو لینے اور دوسروں کو پہنچانے کی کیفیت، تحمل کہتے ہیں لینا، اور ادا کرنا ہے نہیں، پہنچانا، دوسروں کو بتانا دینا، وہ کیفیت تحمل ودائی، اور حدیث کو لینے اور دوسروں کو پہنچانے کی کیفیت، اور ناسخ، منسوخ اور غریب، اور اس کے علاوہ دیگر احادیث کی معرفت کی بحث ظاہرہ وجود میں آئی۔ ظاہرہ کا ترجمہ بھی لگائیں گے۔ مگر یہ سب علماء زبانی منتقل کرتے رہتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر بتا رہے ہیں، ثم تطور الامر وصارت هذه العلوم تكتب وتسجل لكن في أمكنة متفرقة من الكتب ممزوجة بغيرها من العلوم الأخرى كعلم الوصول وعلم الفقه وعلم الحديث، مثل كتاب الرسالة وكتاب الأم للإمام الشافعي۔ وسعت اختیار کی تو کیا ہوا تھا؟ بعض علوم کا وجود ہوا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر جب اور زمانے نے ترقی کی تو پھر کیا ہوا اس کو بتا رہے ہیں، دیکھیے، یعنی دھیرے دھیرے جو ہے کام ہوا۔ ایسا نہیں کہ ساری چیزیں اولاً ہی وجود میں آ گئی تھیں، ایسا نہیں۔ اور یہ اس علم کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی علوم ہیں سب کے ساتھ تقریباً ایسا ہی ہوا ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ علم وجود میں آتا ہے، اس کے بعد میں پھر جو ہے وہ ترقی کرتا ہے۔ جیسے کہ علم نحو ہے، علم صرف ہے اور بلاغہ ہے، ایسا تو نہیں ہے ساری تعریفات، ساری اصطلاحات، تمام مسائل جو ہے یک بارگی آ گئے ہوں وجود میں، ایسا تو نہیں ہے نا، دھیرے دھیرے آئیں۔ تو ویسے ہی حدیث کے بارے میں بھی ہے، سمجھ رہے نا بات؟ اسی کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے علم اصول حدیث کا وجود ہوا ہے، کیوں وجود ہوا،
کیسے کیسے اس میں ترقی کی ہے، کیسے کیسے اس علم نے ترقی کی ہے، علماء نے کس طریقے سے اس علم میں خدمات انجام دی ہیں، کس طریقے سے اس میں کتابیں لکھی گئی ہیں، اسی کو بتا رہے ہیں. دیکھیے تو ثم تطور الامر، پھر زمانے نے ترقی کی. امر زمانہ لگا سکتے ہیں، معاملہ بھی لگا سکتے ہیں. پھر معاملے نے ترقی کی، پھر زمانے نے ترقی کی. وصارت هذه العلوم، اور یہ علوم کیا ہونے لگے، لکھے جانے لگے اور قلم بند کیے جانے لگے. یعنی اب تک کیا ہو رہا تھا، زبانی علماء منتقل کر رہے تھے، زبانی ایک دوسرے کو بتاتے تھے کہ یہ حدیث ناسخ ہے، یہ منسوخ ہے، یہ غریب ہے، یہ صحیح ہے، یہ حسن ہے، یہ متصل ہے، منقطع ہے. زبانی بتاتے تھے، ابھی تک لکھتے نہیں تھے. لیکن پھر زبانی ترقی تو کیا ہوا، صارت هذه العلوم تكتب وتسجل، یہ علوم لکھے جانے لگے اور قلم بند کیے جانے لگے. لیکن ابھی بھی کمی تھی، کیا تھا، لیکن فی امکنۃ متفرقۃ من الکتب ممزوجۃ بغیر من العلوم الاخرى، لیکن متفرق کتابوں میں، متفرق جگہوں میں دوسرے علوم کے ساتھ خلط ملط کر کے، ممزوجتاً خلط ملط کر کے، ترجمہ سمجھے ہیں، لیکن مختلف کتابوں میں مختلف جگہوں میں لکھے جاتے تھے دوسرے علوم کے ساتھ خلط ملط کر کے، جیسے کہ علم اصول، علم فقہ اور علم حدیث، ان سب کو جو ایک ساتھ لکھ دیا جاتا تھا. جیسے کہ کتاب الرسالہ ہے اور امام شافعی کی کتاب الام ہے، کہ کتاب الرسالہ اور کتاب الام یہ فقہ میں ہے، لیکن اس کتاب میں اصول حدیث بھی، یعنی حدیث کے اصول بھی موجود تھے، اسی طرح فقہ کے مسائل بھی تھے، اسی طرح دوسرے علوم بھی تھے. تو ایسا نہیں تھا کہ حدیث کے جو اصول ہیں ان کو الگ لکھا گیا ہو. ٹھیک ہے نا، وہی بتا رہے ہیں. پھر زمانے نے ترقی کی اور یہ علوم لکھے جانے لگے اور قلم بند کیے جانے لگے. لیکن کیسے، لیکن مختلف کتابوں میں، متفرق جگہوں میں دوسرے علوم کے ساتھ خلط ملط کر کے، جیسا کہ علم اصول، علم فقہ اور علم حدیث موجود ہے کس میں، کتاب الرسالہ میں اور امام شافعی کی کتاب الام میں. علوم، ہاں سارے علوم تھے، کتاب الرسالہ اور کتاب الام میں تمام علوم تھے. علم اصول فقہ بھی تھا، علم فقہ بھی تھا اور علم اصول حدیث بھی تھا. پھر کیا ہوا، اور آگے دیکھیے، وآخراً لما نضجت العلوم واستقر الاصطلاح واستقل كل فن عن غيره وذلك في القرن الرابع الهجري افرد العلماء علم المصطلح في كتاب مستقل. وآخراً، اور آخر میں، لما جب علوم پختہ ہو گئے، نضجت پختہ ہونا، بالآخر جب علوم پختہ ہو گئے، اصطلاح مقرر ہو گئی اور ہر فن غیر سے مستقل ہو گیا، الگ ہو گیا. اور یہ کب ہوا، اور یہ 4 ہجری میں ہوا. وذالک فی القرن الرابع الہجری، اور یہ سب 4 ہجری میں ہوا. افرد العلماء علم المصطلح فی کتاب مستقل، علماء نے علم اصول حدیث کو مستقل کتاب میں الگ لکھا. کیا ترجمہ کریں گے، علماء نے علم اصول حدیث کو ایک مستقل کتاب میں افرادہ الگ لکھا. سمجھے بات. پھر دیکھیے، آخر کار جب علوم پختہ ہو گئے، اصطلاح ثابت ہو گئی، مقرر ہو گئی اور ہر فن اپنے غیر سے الگ ہو گیا، مستقل ہو گیا، اور یہ 4 ہجری میں ہوا، تو علماء نے علم اصول حدیث میں مستقل الگ کتابیں لکھیں. وَكَانَ مِنْ أَوَّلِ مَنْ أَفْرَدَهُ بِالتَّصْنِيفِ القاضی ابو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد
الرامہ ہرمزی المتوفى سنہ 360 من الہجرہ فی کتابہ المحدث الفاصل بین الراوی والواعی وکان من اول من افردہ بالتصنیف، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے سب سے پہلے اس میں مستقل کتاب لکھی کون ہیں؟ قاضی ابو محمد حسن بن عبد الرحمن بن خلاد رامہ ہرمزی ہیں، جن کی وفات 360 ہجری ہے۔ آپ نے ان چیزوں کو یا اس علم کو جمع کیا اپنی کون سی کتاب؟ المحدث الفاصل بین الراوی والواعی میں۔ ہاں، یہ کتاب کا نام ہے المحدث الفاصل بین الراوی والواعی۔ آگے آ رہے ہیں اور بھی اشہر المصنفات فی علم المصطلح کے تحت بہت ساری نام آ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے کس نے کتاب لکھی؟ امام رامہ ہرمزی نے۔ کیا نام ہے؟ رامہ ہرمزی۔ پورا نام کیا ہے؟ قاضی ابو محمد حسن بن عبد الرحمن بن خلاد رامہ ہرمزی۔ انہوں نے مستقل اس فن کو اپنی کتاب المحدث الفاصل بین الراوی والواعی میں لکھا، جمع کیا۔ وَسَأَذْكُرُ أَشْهَرَ الْمُصَنَّفَاتِ فِي عِلْمِ الْمُصْطَلَحِ مِنْ حِينِ إِفْرَادِهِ بِالتَّصْنِيفِ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا، اور اب میں یا ان قریب میں علم اصول حدیث میں لکھی جانے والی مشہور کتابوں کا تذکرہ کروں گا یا تذکرہ کرتا ہوں، اس وقت سے لے کر جب سے اس کو مستقل تصنیف کے ذریعے لکھا گیا، الی یومنا ھذا، ہمارے آج کے اس دن تک، من حین افرادہ بالتصنیف، تصنیف کے ذریعے اس کو مستقل لکھے جانے کے وقت سے لے کر الی یومنا ھذا، آج کے دن تک، ہمارے آج کے اس دن تک۔ لفظی ترجمہ کیا ہوگا؟ الی یومنا ھذا، ہمارے آج کے اس دن تک، اس دن تک، مختصر کیا ہے؟ اس دن تک۔ تو اب ان قریب اب میں علم اصول حدیث میں لکھی جانے والی مشہور کتابوں کا تذکرہ کر رہا ہوں، تذکرہ کروں گا اس وقت سے لے کر جب سے اس فن کو مستقل طور پر لکھا گیا، ہمارے آج کے اس دن تک۔ سمجھے بات؟ نہیں سمجھے؟ آخر کار جب علوم پختہ ہو گئے اور اصطلاح مقرر ہو گئی اور ہر فن اپنے غیر سے مستقل ہو گیا، اور یہ ہوا کب؟ یہ 4 ہجری میں ہوا۔ تو علماء نے علم اصول حدیث کو مستقل کتاب میں جمع کیا، لکھا، اور ان میں سے سب سے پہلے جنہوں نے اس کو تصنیف کے ذریعے الگ کیا اپنی کتاب المحدث الفاصل بین الراوی والواعی میں، وہ کون ہیں؟ قاضی ابو محمد حسن بن عبد الرحمن بن خلاد رامہ ہرمزی ہے۔ اب ان قریب میں علم اصول حدیث میں، علم مصطلح میں لکھی جانے والی مشہور کتابوں کا تذکرہ کروں گا اس وقت سے لے کر جس وقت سے اس فن کو مستقل الگ لکھا گیا، الی یومنا ھذا، ہمارے آج کے اس دن تک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔